سورۃ النور کا تیسرا رکو اور 98 پارے کا 9واں رکو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والوں شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کی باتیں نہ مانو، بے حیائی عام نہ کرو، ایسی باتیں نہ پھیلاؤ، جھوٹے الزامات نہ لگاؤ. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو شیطان تو صرف بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے. تو جو شیطان کے پیچھے چلے گا وہ برباد ہو جائے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، یہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا. حضرت عائشہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ فرمایا تم نے ان پر الزام لگا کر اتنا بڑا گناہ کیا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کو بھی اللہ پاک نہ فرماتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ستھرا فرماتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا علم والا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام مصطح تھا، میم سین طا ح، مصطح. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی مدد کیا کرتے تھے، کیونکہ انسان اگر نیکی کرنا چاہتا ہے تو سب سے افضل نیکی یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرے. سب سے افضل صدقہ بھی یہی ہے، اور اگر غریب رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو سب سے افضل یہی ہے کہ زکوٰۃ انہیں دی جائے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصطح کی مدد فرماتے. ہوا یہ کہ مصطح تھے تو مومن، مگر جب منافقوں نے پروپیگنڈا کیا، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے، ان باتوں سے وہ متاثر ہو جاتا ہے. آج امریکی اور یہودی اور عیسائی میڈیا کتنا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس جھوٹ سے کئی لوگ متاثر ہو چکے ہیں. تو حضرت مصطح بھی متاثر ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں سخت کلام کیا کہ حضرت عائشہ نے ایسا کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں. میں تو میکے آ کر بیمار ہو گئی. ایک دن مجھے اس بات کا علم ہوا کہ مصطح نے یہ الفاظ کہے ہیں، دشمنوں کا پتھر بھی پتھر محسوس نہیں ہوتا، لیکن اپنا آدمی پھول بھی مار دے تو پتھر محسوس ہوتا، کیونکہ اپنے سے ایسی امید نہیں ہوتی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب مصطح نے یہ بات کہی تو مجھے بڑا دکھ ہوا، اور میری بیماری بڑی سخت بڑھ گئی، اور میں روتی رہتی تھی. کم از کم حضرت مصطح کو تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. پھر جب یہ آیات براءات نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ پتا تھا کہ مصطح کی گفتگو سن کر حضرت عائشہ مزید بیمار ہو گئیں، تو حضرت صدیق اکبر نے قسم کھائی کہ مصطح نے چونکہ میری بیٹی پر جھوٹا الزام لگایا، لہذا اب میں کبھی زندگی بھر مصطح کی مدد نہیں کروں گا، اور جو میں ہمدردی کا سلوک کرتا تھا آج سے میں وہ اپنا ہاتھ کھینچ لوں گا. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ جنہیں اللہ نے فضل دیا ہے اور جنہیں اللہ نے وسعت دی ہے انہیں چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لیں اور وہ معاف کر دیا کریں. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں کو وہ نہیں دیں گے
مسکینوں کو اور مہاجرین فی سبیل اللہ کی مدد نہیں کریں گے، اس طرح کی قسمیں نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کر دیں، چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر نے عرض کیے، مالک میں ضرور پسند کرتا ہوں کہ تم مجھے بخش دے، اور آپ نے پھر مستح کی مدد کو دوبارہ جاری فرمایا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ جو کسی مسلمان عورت پر یا مسلمان مرد پر زنا کا الزام لگائے اور وہ ثابت نہ کر سکے، 4 گواہ نہ پیش کر سکے، تو اسے 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو جتنے منافقین نے یہ الزام لگایا تھا اور جو مسلمان اس الزام سے متاثر ہو گئے تھے اور وہ بھی ایسی باتیں کہنے لگے تھے، سب کو 80 کوڑے مارے گئے اور انہیں یہ سزا دی گئی۔ لیکن جو مومنین تھے، جب انہوں نے یہ سزا پالی تو اللہ تعالیٰ نے اس حد کی برکت سے انہیں پاک و صاف فرما دیا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ کہ جو پاکیزہ انجان مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یعنی ایسی مومن عورتیں جو پاکیزہ ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے اور جھوٹا الزام ان پر لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، اس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، بما كانوا يعملون، ان تمام کاموں کے بارے میں یہ اعضاء گواہی دیں گے جو کام وہ کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی پوری اور سچی سزا دے گا، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی کا وہ پھل وہاں پائیں گے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ کل بروز قیامت جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ کئی انداز سے یہ مسئلہ سمجھایا گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ہیں، تو ان کے نکاح میں جتنی خواتین ہیں وہ سب پاک ہیں، پاکوں کے لیے پاک ہیں، کیونکہ زنا یہ تو ناپاکی ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ تو وہ ہیں کہ جن کا نکاح اللہ نے کرایا، اور اللہ اپنے محبوب کا نکاح کیا ایسی عورت سے کرا سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کا نکاح کراتے ہیں تو وہ کتنا دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس کا نکاح اس سے کرائے جو بہت خوب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تو علیم ہے، وہ تو ہر بات کو ہمیشہ سے جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے محبت بھی فرماتا ہے۔ تو لہذا حضرت عائشہ پر الزام لگانا در حقیقت اللہ پر الزام لگانا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی بے ادبی و توہین ہے۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں، ستھری عورتیں ستھروں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور ستھرے مرد، پاک مرد، للطیبات، پاک عورتوں کے لیے ہیں، ستھری عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، جو وہ کہتے ہیں ان سے یہ پاک لوگ بری ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، یعنی لوگ جو پاک لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، یہ پاک لوگ ان تمام الزامات سے بری ہیں،
ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اچھی روزی ہے۔